علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف کی قسمت دوبارہ جاگ گئی ہے۔ عمران خان نے جیل کے اندر سے لے لیا ہے یو ٹرن، فیض حمید صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا ہے سب نے، اپنے ادارے نے بھی فیض حمید کو کر دیا ہے تنہا، اور نواز شریف کے ہاتھ بڑا خزانہ لگ گیا۔ سارے معاملات آج کیونکہ طوفانی دن تھا اس سے جڑے ہوئے ہیں، ایک بڑی سماعت ہوئی ہے اور چیزیں بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کا سیاسی فائدہ کس کو ہوگا اور کس کو ہوگا سیاسی نقصان۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر بات کروں، جو کچھ آج ہوتا رہا اسلام آباد میں اور جس پر سب کی نظر تھی، ایک گزارش سب کو، دیکھنے والوں کو جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ سبسکرائب کریں، اور اگر میری باتیں، میرے تجزیے، خبریں پسند آئیں، یعنی مجموعی طور پر اگر ولاگ پسند آئیں تو لائک بھی کر لیں اور شیئر بھی کر لیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ نواز شریف صاحب آگے بڑھے، نواز شریف صاحب کو اپنوں نے پیچھے کھینچ لیا کہ نہیں اس طرف نہیں جانا بھائی، یہ تو آگ ہے، اس میں تو پہلے بھی آپ کودے ہیں اور ہم ہی جھلسے تھے، گو کہ چھوڑا تو مخالف کا، دشمن کا بھی کچھ نہیں تھا، لیکن تباہ ہم بھی ہو گئے تھے، روئے تسی بھی اور روئے ایسی بھی ہیں، وہ بھی روئے تھے ہم بھی روئے تھے، تو لہٰذا ہم بھی جیل میں تھے، وہ بھی جیل، وہ جلاوطن تھے، اور بعد میں ہم بھی جلاوطن ہو گئے۔ تو ایسی لڑائی لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میاں صاحب پیچھے ہٹ جائیں۔ اب میاں صاحب دل میں تو پیچھے نہیں ہٹے، لیکن زبان سے پیچھے ہٹ گئے، چپ ہو گئے۔ کل صحافیوں نے سوال جواب کیے، میاں صاحب نے جواب نہیں دیے۔ لیکن اب یہی معاملہ جو میاں صاحب کرنا چاہ رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی قسمت، نواز شریف صاحب قسمت کے دھنی ہیں۔ ایک شخص جس کے اوپر بار بار کانٹا پھیرا جائے، جیل میں ڈالا جائے، سزائے موت عدالت سے سنوائی جائے، اور وہ شخص جو بھی جگاڑ لگا کر یہاں سے ایک بار نہیں دو بار جیل کے اندر سے نکل کر باہر بیٹھ جائے، پہلے جدہ اور پھر لندن میں، اور پھر دوبارہ محسوس سے ہو کہ جیسے وہ مجبوری بن گیا ہے ریاست کی، تو قسمت باقی اپنا پیچھے جو بیٹھے ڈوریاں ہلا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کٹھ پتلی کو چلا رہے ہوتے، کبھی کس کٹھ پتلی کو چلا رہے ہوتے، وہ ان کا جو ہے وہ کردار اپنی جگہ، لیکن قسمت یہاں نواز شریف صاحب کی بہت ساتھ دے رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو ختم کرنے کے لیے، نہیں چل سکے، ٹھس ہو گئے وہ۔ مطلب اب دوبارہ عمران خان صاحب کو اس طرح ظاہر ہے وہ نہیں گود لیا جائے گا، تو پھر وہی پرانی محبت یاد آ گئی، پرانی محبت کی طرف رجوع ہوئے۔ لیکن اس میں میاں صاحب کا قسمت جو ہے نا وہ بڑی کمال ہے۔ تو اب قسمت دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کی، جنرل باجوہ کی اور فیض حمید کے احتساب کی بات کی، ان کو اپنوں نے روک لیا، لیکن جس جج نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ سنایا تھا خود نوٹس کیس کا، وہ جج آج چیف جسٹس ہیں۔ اور قسمت چیک کریں کہ نظر ثانی کی درخواستیں پڑی ہوئی تھیں، اور قسمت چیک کریں کہ اس وقت عمرتا بندیال صاحب جو ہیں وہ نظر ثانی کا کوئی بینچ بنا کے اور معاملہ چلا کے وہ اپنی مرضی کا، مطلب میجورٹی ججوں سے فیصلہ لے سکتے تھے، یا خود مطلب قاضی فائزہ صاحب نے فیصلہ دیا تھا حافظ قرآن کے مقدمے میں، جو اس کو نوٹس تھا اس میں کہ جی حافظ وہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تب تک 184(3) کے تحت کوئی بھی بینچ کام نہیں کر سکے گا، سارے کے سارے کام روک دیے جائیں۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال نے اس کے اوپر از خود 6 رکنی بینچ بٹھا کر 1 منٹ کے اندر وہ فیصلہ اڑا دیا۔ تو عمرتا بندیال یا ان سے پہلے والے جو چیف جسٹس صاحبان تھے، سارے عمران خان کے عشق میں مبتلا تھے، گرفتار تھے، سارے فیض حمید ان کو آپریٹ کر رہے تھے، سب کو۔ تو وہ کر سکتے تھے نا، کرنا چاہتے تو کوئی جگاڑ لگا سکتے تھے۔ اگر 63(a) کی ایسی تشریح کر دی کہ تحریک عدم اعتماد کا آئین میں جو شق تھی وہی غیر مؤثر کر دی، یعنی آئین ری رائٹ کر دیا، تو یہ بھی کر سکتے تھے۔ قسمت، یہ معاملہ کس وقت آ کر نواز شریف کو اس معاملے سے فائدہ ہوگا، قسمت۔ اب جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے لیے یقین نہیں تھا کسی کو بھی کہ وہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں، ان کے خلاف جس طرح کی سازشیں ہوئی تھیں، لیکن بہرحال وہ آئے، چیف جسٹس بنے، اور انہوں نے سب سے پہلا معاملہ جو تھا وہ پریکٹس پروسیجر ایکٹ
جو کہ الگ معاملہ تھا. جو پولیٹیکل ایشوز تھے, سازشیں جو ہمارے ملک میں کی جا رہی تھیں, ان سازشوں میں اگر کوئی عدالتی فیصلہ ان سازشوں کے اگینسٹ ہے, جو ان سازشوں کو بے نقاب کرتا ہے, وہ فیض آباد دھرنا کیس ہے 2017 میں. اس دھرنے کے کیس میں ساری ایک ایک چیز سامنے تھی. تو وہ نظر ثانی آئی ایس آئی نے وزارت دفاع اور وفاق کے ذریعے نظر ثانی کی درخواست دائر کی کہ جی فیصلہ غلط ہے, فیصلے میں بہت ہمیں سنا نہیں گیا ہمیں. اچھا, پی ٹی آئی نے درخواست دائر کی, پیمرا نے درخواست دائر کی, الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی, شیخ رشید نے درخواست دائر کی, متحدہ قومی موومنٹ نے دائر کی, وہ اپنا کیا کہتے ہیں اعجاز الحق نے درخواست دائر کی. کوئی درجن بھر درخواستیں تھیں. اور اس فیصلے میں 2014 کے دھرنے کا ذکر بھی ہے. اس فیصلے میں 12 مئی کا جو قتل عام کیا گیا تھا کراچی میں, 55 لوگ کراچی کی سڑکوں پر سرے عام مارے گئے تھے. مشرف نے متحدہ قومی موومنٹ کو, ایم کیو ایم کو استعمال کیا تھا. اس کا ذکر ہے تو ایم کیو ایم بھی اس چکر میں چلی گئی. تو اب کیونکہ مرکزی کردار جو فیض آباد دھرنا کیس کا وہ تو فیض حمید ہے. آج کی جو سماعت ہے بڑی دلچسپ ہے, پہلی سماعت تھی. اب اس سماعت میں سارے دوڑ گئے, بھاگ گئے, سب نے کہا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی. چیف جسٹس صاحب پوچھتے رہے کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ فیصلے میں غلطیاں ہیں, ہمیں سنا نہیں گیا, تو آپ اب درخواستیں واپس لے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک ہے. ہم تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ جی ہمارے فیصلے میں غلطیاں ہوں گی, آپ نشاندہی کریں اور ہم اپنی غلطیاں درست کریں. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پہلے اپنے ادارے سے احتساب شروع کر رہے ہیں. اب یہ اشارہ بھی بڑا خطرناک ہے, اپنے ادارے سے احتساب ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے. تو پھر وہ اپنے ادارے سے احتساب جو ہوتا ہے عدالت کے اندر احتساب کا تو ایک ہی طریقہ ہے نا, جوڈیشل کمیشن, جوڈیشل کونسل, سپریم جوڈیشل کونسل, اس میں پڑی ہوئی ہیں اپنا شکایات. کچھ شکایات تو ہیں وہ غیر مؤثر ہو گئی, بے بنیاد قرار دے کے مسترد کر دی گئی. اپنا بندیال صاحب کے خلاف تھی, وہ تو ریٹائر ہو گئے. اعجاز الحسن صاحب کے خلاف وہ بے بنیاد ہو گئی, اور وہ جج جو ہیں عائشہ ملک صاحبہ, ان کے خلاف بھی غیر مؤثر قرار دے دی گئی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے ادارے کے اندر سے احتساب شروع کر رہے ہیں, ہم نے کر دیا ہوا ہے. تو پھر وہ ٹرکاں والی سرکار اور دوسروں کی طرف تو یہ ظاہر اشارہ سمجھا جا سکتا ہے نا. تو بہرحال وہ پوچھتے رہے. الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ نے کس کے حکم پر آپ نے درخواست دائر کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی وقت گزر گیا, پرانی بات ہے, یہ ہے وہ ہے. تو پھر پوچھا گیا کہ چلیں آج کس کے حکم پر آپ اپنا نظر ثانی کی درخواست واپس لے رہے ہیں؟ یہی سوال اٹارنی جنرل سے کیا گیا کہ بھائی پہلے کیوں نہیں واپس لی جا رہی تھی, اب کیوں درخواست واپس لی جا رہی ہے؟ کیونکہ وزارت دفاع نے, آئی ایس آئی نے وزارت دفاع اور وفاق کے ذریعے پٹیشن دائر کی تھی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں دے دے واپس. یعنی جس نے, اب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ سچا تھا, ہم اپنے امتحان میں پاس ہو گئے, اب عمل درآمد کی طرف آئیں. عمل درآمد کس کا؟ فیض آباد. سوال انہوں نے کیا کہ جی فیض آباد دھرنے کا جو معاہدہ تھا وہ انٹیکٹ ہے, پڑا ہوا ہے, ریکارڈ پر ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی بالکل ہے. تو پھر وہ معاہدہ کرنے والے لوگوں کے خلاف کون سا ایکشن ہوا ہے, ذرا بتائیں نا. اور پھر یہ سب کو کہا کہ جناب آپ ذرا نا اپنے تحریری طور پر بتائیں. پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین صاحب جو ہیں, اس وقت عمران خان کے پاس ایک آدھ وکیل ہی ہے نا جو آپس میں لڑ رہے ہیں. شعیب شاہین یا وہ جو دوسرے شیر افضل مروت صاحب ہیں, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے یہ غدار ہے, وہ کہہ رہے یہ غدار ہے. اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا. ایک اور لڑائی بھی ہے عفنان اللہ خان کی اور شیر افضل مروت کی, عمران خان کے وکیل کی اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر کی, وہ لڑائی بھی ہے. تو بہرحال پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا گیا, پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ جی ہم بھی درخواست واپس لے رہے ہیں. یعنی عمران خان نے جیل کے اندر سے یوٹرن لے لیا نا. پتہ چل گیا تھا نا کہ یار اب یہ جس کو ہم نے چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے سازشیں کی تھیں, قاضی فائصہ صاحب, وہ تو چیف جسٹس بن گئے. اب اس کا فیصلہ جو تھا وہ فیض حمید کو بیسیکلی ٹائٹ کر رہا تھا نا وہ فیصلہ, اور اس فیصلے کے وجہ سے قاضی فائصہ کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے. اور اس ریفرنس پر سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنا سماعتیں بھی شروع کر دی تھی. وہ تو الگ بات کہ قاضی صاحب اپنا مقدمہ عدالت سے جیت گئے.
تو وہ والی پی ٹی آئی اس کے وکیل سے شعیب شاہین سے پوچھا چیف جسٹس صاحب نے کہ جی آپ بتائیں آپ واقعی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں اپنی نظر ثانی کی؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ بتائیں واپس لینا؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا چلو تیسری بار پوچھ رہا ہوں تاکہ شرعی تقاضا پورا ہو جائے، کیا باقی واپس لینا چاہتے ہیں درخواست؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل درخواست واپس لے رہے ہیں، سارے فریقین اگر درخواست واپس لیں۔ اعجاز الحق انہوں نے کہا کہ جی ہمارے متعلق جو ہے کہ جی ہم نے دھرنے کو سپورٹ کیا تھا، مدد کی تھی، وہ رپورٹ غلط ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ آئی ایس آئی کی رپورٹ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا، انہوں نے کہا آپ تحریری طور پر دے دیں کہ آپ نے اپنے رپورٹ کو غلط قرار دیا ہے۔ شیخ رشید صاحب اور ایم کیو ایم کو انہوں نے موقع دیا کہ جی آپ وکیل بدلنا چاہیں تو وکیل بدل لیں اپنا۔ تو اب جو میں آ رہا ہوں، جو نواز شریف کی لاٹری کیسے نکلی ہے، ان کے بھاگ کیسے کھلے ہیں؟ پیڑاں دے پر جائیں سمجھانا آ گئی ہے نا میاں صاحب نو کہ جی میاں صاحب نہ کرو، ایک موقع ہے۔ وہ چپ ہو گئے، معاملہ ادھر سے کھل گیا پینڈورا باکس۔ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ کب ہوگا عمل درآمد؟ کس پر؟ فیض آباد دھرنے پر۔ فیض آباد دھرنے میں 2014 کے دھرنے کا ذکر چیف صاحب نے پوچھا آج کہ وہ صاحب کدھر ہیں جو کینیڈا سے جمہوریت لانے آئے تھے پاکستان، وہ کدھر ہیں؟ 2014 کے دھرنے کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ جو پاکستان میں جو میلاتی سازشیں ہوتی رہی ہیں، جو آئی ایس آئی کو ملوث کر کے حکومتوں کے خلاف، جمہوری نظام کے خلاف، ایک سسٹم کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، ان سازشوں کے خلاف جو پاکستان کی جمہوری قوتیں، جن کی ہلکی ہلکی سی آواز کبھی کوئی دبائی دی جاتی، کبھی سنی نہیں جاتی، کبھی ڈنڈے کے زور پر، کبھی نیب کے طرح اپنا اس کے ذریعے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے، کبھی کسی کرنل لیاقت کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، وہ جو کچھ ہوتا رہا، ان سارے معاملات پر یہ فیصلہ جو ہے بھاری ہے۔ یعنی اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو بہت کچھ جو ہے وہ سیدھا ہو سکتا ہے۔ لیکن اب اس میں پولیٹیکلی جو میں بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب ادھر سے تو چپ ہو گئے کہ جی میں ٹھیک ہے جی میں نہیں کرتا بات، اوکے، لیکن چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فیض آباد دھرنا جو ہے، اس دھرنے کے معاہدہ جنہوں نے کیا تھا، معاہدہ کس کے دستخط سے تھا؟ فیض حمید کے دستخط سے، ڈی جی سی تھے، وہ پیسے انہوں نے تقسیم کیے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے، ہوگی کارروائی، عمل درآمد ہوگا۔ آئی ایس آئی نے کہا یا وفاق یا وزارت داخلہ نے اپنی پٹیشن واپس لے لی، اس کا مطلب کہ انہوں نے فیض حمید صاحب کو تنہا چھوڑ دیا۔ عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر یو ٹرن لیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم واپس لے رہے ہیں، اس کا مطلب کہ عمران خان صاحب نے اپنے سپہ سالار، عمران خان کے اصل سپہ سالار تو فیض حمید تھے نا، جو کچھ سارا کچھ جو کر رہے تھے مینیج عمران خان صاحب کے لیے، یہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ جو کچھ کر رہے تھے عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد اور پہلے یہی کر رہے تھے، یہاں تک کہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف سازشیں بھی وہ کروا رہے تھے۔ عمران خان بھی پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے بھی کہا کہ جی واپس۔ باقی الیکشن کمیشن، پیمرا شیمرا، ان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان سب نے جب فیض حمید کو چھوڑ دیا تنہا، اور جب 1 نومبر، کیونکہ سماعت 1 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، 27 تک جواب دائر کرنے کے لیے مہلت دی گئی ہے سب کو کہ 27 ستمبر تک، اپنا 27 اکتوبر تک جواب دائر کرے، اور 1 نومبر کو سماعت ہوگی دوبارہ۔ تو جب سب پیچھے ہٹ گئے اور پھر جو فیصلہ برقرار رہے گا، ہو سکتا ہے اس فیصلے میں مزید جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کچھ مزید بھی شامل کر لیں، تو فیض حمید کی بچت نہیں ہے۔ تو جب فیض حمید کو ہتھ کڑی لگے یا نہ لگے، ان کے خلاف مقدمہ بنے، یا یہ صرف عدالت کے اندر سے یہ فیصلہ آ جائے کہ بھئی یہ وہ شخص تھا جو سازشیں کر رہا تھا، اس کے پیچھے جو بھی ہے ان کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ فیض حمید اپنے یار دوستوں میں بیٹھ کے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اگر میرے خلاف کہیں سے بھی ایکشن ہوا تو میں تو لکھ کر دے چکا ہوں کہ جی میں نے تو اپنے باس کے کہنے پر جو کچھ کیا تھا، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ۔ نواز شریف کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف کہتے ہیں کہ جی یہ دو لوگ، پھر ان کے ساتھ جو باقی 3 جج تھے، ثاقب نثار، اپنا عظمت سعید، آصف سعید کھوسہ اور اعجاز الحسن، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو معاملہ جنرل باجوہ تک تو براہ راست جا رہا ہے، اور پھر وہاں سے گھومتا گھماتا وایا بھٹنڈا ان سابقہ چیف جسٹس صاحبان کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو خزانہ لگ گیا نا نواز شریف کے
پولیٹیکل کیپٹل جو نواز شریف نے اپنا گوا دیا 16 ماہ کی حکومت کی مہنگائی، حکومت کی کارکردگی اور مہنگائی کی وجہ سے، وہ جو نواز شریف عوام میں اپنا ایک دبنگ قسم کا ایک بیانیہ لے کر آنا چاہ رہے تھے، وہ یہاں سے نواز شریف صاحب کو ملنے جا رہا ہے. خزانہ ملا نا نواز شریف صاحب کو. خان صاحب یوٹرن لے گئے کہ خان صاحب سے تو بندہ پوچھے گا نا کہ بھائی اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تو کل ٹھیک تھا یا آج ٹھیک ہے؟ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے کل بھی یہی کہا تھا کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے جی، اور اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیلیں دائر کرنے والے سارے، یہاں تک کہ آئی ایس آئی بھی پیچھے ہٹ گئی ہے. تو میں ٹھیک تھا نا، میں نے صحیح کہا تھا کہ میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. تو نواز شریف کو ہوگا اس کا فائدہ. قسمت ہے یہ معاملات کا نواز شریف کے اس بیانیے سے اس کیس کی سماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جسے میں نے پہلے بتایا نا کہ کسی کو پتا تھا کہ یہ اپنا نظر ثانی کی درخواست اسی طرح پڑی رہے گی اور اچانک وہ سرفیس پہ آ جائے گی، اٹھ جائے گی اچانک، وہ آ گئی ہے. اور اس کا 100% فائدہ نواز شریف صاحب کو ہوگا اور اس کا نقصان عمران خان صاحب کو ہوگا. اب یہ نواز شریف پر ہے کہ اس کو کس طرح مٹیریلائز کر سکتے ہیں، اس کے فوائد کیسے سمیٹتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.